السلام علیکم۔ میں سید اعجاز حسین کاظمی آپ سے مخاطب ہوں۔ میں جو ہے سورہ بقرہ کی ہم تفسیر پیش کر رہے ہیں۔ اب تک کہ 169 آیتوں کی تفسیر پیش کر چکا ہوں۔ یہ جناب ذیشان نظر جوادی صاحب کا ترجمہ و تفسیر انہی کی ہے، اور وہ جو ہے آپ کو پیش کروں۔ اب آگے جو تو 170 سے 176 تک کے آپ کو یہ پہلے جو تو تلاوت ہوئی، اور تلاوت کے ساتھ ہی جو تو ترجمہ اور تفسیر ہر آیت کی کرتے جا رہا ہوں میں۔ آپ انشاءاللہ آپ اس سے جو تو فائدہ اٹھائیں گے، اور آخر میں جو تو کچھ مشکل الفاظ کی تشریح ہے، اور اس میں جو فائدہ آپ کو حاصل ہو سکتا ہے وہ بھی آپ کو اس سے ملے گا۔ اب جو ہے آپ کو بہت جلد جو ہے جناب عبدالباسط صاحب کے لہجے میں، ان کی لہن میں جو ہے آپ پوری قرأت سنائیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ۔ آیت نمبر 170 کا ترجمہ سنیے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس کا اتباع کرو، تو کہتے ہیں کہ ہم اس کے اتباع کریں گے جس پر ہم نے باپ دادا کو پایا ہے۔ کیا یہ ایسا ہی کریں گے چاہے ان کے باپ دادا بے عقل ہی رہے ہوں اور ہدایت یافتہ نہ رہے ہوں؟ اس آیت کی تفسیر میں جو اس کا اتباع کرو، یعنی اتباع کے بارے میں جو کہتے ہیں کافر، اس کے بارے میں یہ تفسیر دی ہے۔ یہ فطرت ہر دور میں پائی گئی ہے کہ بعض لوگ اپنے آبا و اجداد کی تعلیمات کو احکام خدا اور رسول سے بھی زیادہ اہمیت دیتے، اور انہیں اس قدر شعور بھی نہیں ہوتا کہ آبا و اجداد ان کے برابر بھی صاحبان علم و عقل نہیں تھے، اور یہ ہر معاملے میں اپنی عقل کو ان پر مقدم رکھتے ہیں۔ صرف مذہب کے معاملے میں اپنے علم اور اپنی عقل کو بالائے طاق رکھ کر پرانے باپ دادا کے رسوم و تقالید کا اتباع کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس طریقے کی شدید مذمت کی ہے۔ ایسے لوگوں کو بے عقل اور جانور، اندھا، بہرا، گونگا اور مستحق عذاب قرار دیا ہے۔ آیت نمبر 171 کی تلاوت سنیے اب۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ اب آیت نمبر 171 کا ترجمہ سنیے۔ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں، ان کے پکارنے والے کی مثال اس شخص کی ہے جو جانور کو آواز دے اور جانور پکار اور آواز کے علاوہ کچھ نہ سنے اور نہ سمجھے۔ یہ کفار بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل سے سروکار نہیں ہے۔ آیت نمبر 172 کی تلاوت اب آپ سنیں گے۔ يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ آیت نمبر 172 کا ترجمہ سنیے۔ صاحبان ایمان، جو ہم نے پاکیزہ رزق عطا کیا ہے اسے کھاؤ اور دینے والے خدا کا شکریہ ادا کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس آیت کے ذیل میں اور اس کے آگے کی آیتوں کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ دین اسلام نے زندگی کی تمام شعبوں کی وضاحت کرتے ہوئے عقل و شرع کے مسائل پر روشنی ڈالی ہے، اور گزشتہ
ادوار کی غلط فہمیوں کا ازالہ کیا ہے۔ اس نے ان لوگوں کی بھی مذمت کی ہے جن کی پالیسی ترک لذات کی ہے اور حلال و طیب غذاؤں کو بھی استعمال نہیں کرتے، اور ان لوگوں پر بھی تنقید کی ہے جو حرام خوری کے لیے تیار رہتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے ایک عام قانون استقرار کی طرف بھی اشارہ کیا جو اسلام کے سارے قوانین سے بالا تر ہے اور ہر قانون پر ایک طرح کی حکومت رکھتا ہے۔ جہاں بھی اضطرار اور مجبوری پیدا ہو جائے، اسلام اپنے ہر واجب اور حرام کو ہٹا لینے کے لیے تیار رہتا ہے، بشرطے کہ انسان کے نفس میں خباثت نہ ہو اور حرام کی طرف رجحان اور میلان کی بنا پر اپنے کو مجبور نہ قرار دے، اور استعمال کرتے وقت بھی مجبوری سے تعدی نہ کرے اور حدود کے اندر رہے۔ اور دور حاضر میں جو لوگ نجس غذاؤں کے استعمال کی مجبوری کا اظہار کرتے ہیں، انہیں ان دو شرطوں کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ حرام کو استعمال کرتے وقت بھی اسے ناگوار سمجھیں اور لذت محسوس نہ کریں، جو مجبوری کا صحیح طریقہ ہوتا ہے، اور ضرورت کی حدود سے تجاوز بھی نہ کریں، ورنہ پروردگار تو پوشیدہ اسرار اور دل کی نیت سے بھی باخبر ہے۔ دور حاضر میں بعض لوگ جا بجا مشرکین کے یہاں چائے پینا، پان کھانا ضروری سمجھتے ہیں، حالانکہ چائے یا پان کوئی مجبوری نہیں، وہ اور صرف ایک بہانہ بازی ہے جس کا علم یقیناً پروردگار کو ہے۔ اب آیت نمبر 173 کی تلاوت سنیے۔ إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم۔ آیت نمبر 173 کا ترجمہ سنیے۔ اس نے تمہارے اوپر بس مردار خون، سور کا گوشت اور جو غیر خدا کے نام پر ذبح کیا جائے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ پھر بھی اگر کوئی مضطر ہو جائے اور حرام کا طلبگار اور ضرورت سے زیادہ استعمال کرنے والا نہ ہو تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، بے شک خدا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ آیت نمبر 174 کا ترجمہ سنیے۔ جو لوگ خدا کی نازل کی ہوئی کتاب کے احکام کو چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، وہ در حقیقت اپنے پیٹ میں صرف آگ بھر رہے ہیں، اور خدا روز قیامت ان سے بات بھی نہ کرے گا اور نہ انہیں پاکیزہ قرار دے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آیت نمبر 175 کی تلاوت سنیں گے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار۔ اب آیت نمبر 175 کا ترجمہ سنیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے عوض اور عذاب کو مغفرت کے عوض خرید لیا ہے، اور آخر یہ آتش جہنم پر کس قدر صبر کریں گے۔ آیت نمبر 176 کی تلاوت ملاحظہ فرمائیں۔ ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق
وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ۔ اب آیت نمبر 176 کا ترجمہ سنیے۔ یہ عذاب صرف اس لیے ہے کہ اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور اس میں اختلاف کرنے والے حق سے بہت دور ہو کر جھگڑے کر رہے ہیں۔ یہاں فائدے میں آیت نمبر 168 جو پہلے گزری اس میں کیا ہے، ناس مخاطب تھے تو مما فی الارض کہا گیا، یہاں صاحبان ایمان مخاطب ہیں تو من الطیبات وہاں رزقناکم کہا گیا۔ الفاظ کی تشریح میں 173 نمبر کی آیت میں تتا جو کہا گیا اس کا انہوں جو ہے لکھ رہے ہیں، میں تتا ہر اس جانور کو کہتے ہیں جو قانون شریعت کے مطابق ذبح نہ ہو، چاہے از خود مر جائے یا خلاف قانون شریعت ذبح کیا جائے یا ذبح کرنے کے لائق ہی نہ ہو اور ذبح کر کے اسے ذبیحہ سمجھ لیا جائے۔ ذبیحہ کے طریقے الگ الگ ہیں، کہیں گردن کاٹنا ہے، کہیں گرفتار کر لینا ہے، کہیں دریا سے نکال لینا ہے، کہیں نہر کرنا ہے، ان سب کو ذبیحہ کہا جاتا ہے۔ اسی آیت میں جو خنزیر کا ذکر ہے سور کا، تو اس کے بارے میں آپ لکھتے ہیں، یہ بات اب مسلمات ہو چکی ہے کہ سور کے گوشت میں جلدی امراض کے جراثیم پائے جاتے ہیں اور اس سے بے حیائی پیدا ہوتی ہے۔ مغربی معاشرے کو شراب نے بیس اور سور کے گوشت نے بے حیا بنا دیا اور اسی لیے سرعام بدکاری ہوتی ہے اور اخبارات و رسائل اور ویڈیو فلموں میں برہنہ تصویریں اور بدترین مضامین پیش کیے جاتے ہیں۔ اہلال چاند دیکھ کر شور مچانے کے معنی میں عرب جانور ذبح کر کے خوش ہوتے تھے اور شور مچاتے تھے، اس بنا پر ذبح کرنے ہی کو اہلال کہہ دیا گیا۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح ہونے والا جانور حرام ہے، چاہے بتوں کے نام پر ذبح ہو یا عزیر اور حضرت عیسیٰ کے نام پر، اور اسی بنا پر اہل کتاب کا ذبیحہ حرام ہے۔